طبیب کی ثنا و توصیف کا بھی ایسا ایک امتزاج عطا کیا ہے. تو میں جو درمیان میں حائل ہوا ہوں کہ ہمارے درمیان نعت کے حوالے سے انتہائی معروف و مقتدر شخصیت جناب قبلہ ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب موجود ہیں، تو یقیناً ان سے بھی ہم استفادہ چاہتے ہیں. اور حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیہ خدمات اور نعتیہ ان کی جو کلاموں کے حوالے سے کچھ اظہار و بیان فرمائیں تاکہ ان سے بھی ہم استفادہ کرتے رہیں. ایسے اساتذہ موجود ہوں اور ان سے ہم فیضیاب نہ ہوں، تو یہ بھی ایک تو. اور فیصلہ نقشبندی کی نعتیہ کارکردگی اور ان کی مجموعی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ڈاکٹر شہزاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مسرور کیفی نعت اکیڈمی کو. اصل میں یہ تربیتی ادارہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اور اس میں صرف نوجوانوں کی یا بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی بلکہ ہم جیسوں کی بھی تربیت ہو رہی ہے، ہم جیسوں کو بھی تحریک ملتی ہے. تو اللہ ہمارے ابرار حسین صاحب کو سلامت رکھے. ان کی جد و جہد اور کاوشوں کو دیکھ کر الحمدللہ مجھے بڑا محسوس ہوتا ہے کہ جس طور پہ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں. اچھا، اب دو شخصیات، فیصل حسن صاحب کا جواب نہیں اور ان کی نعت خوانی اور ان کی نعت گوئی سب میری نظر کے سامنے. تو اگر میں بولنے پہ آؤں تو پھر آج کی محفل انہی کے لیے ہو جائے گی. اور اعظم چشتی ایک ایسی روایت ہے، سن لیجیے، آج آپ ایک ایسی روایت ہے کہ نعت خوانی میں ایسا انگ دیا انہوں نے، ایسا رنگ دیا انہوں نے کہ آج بھی ان کی یادیں تازہ ہوتی ہیں. اس حساب سے لوگ نہیں نکل پاتے. اور میں بڑے سے بڑا نعت خواں، مخالفت بھی ہوئی. جب میں لاہور گیا تو میں نے کہا بھائی اس رنگ سے کوئی باہر آ کے دکھائے. کہنے شہزاد صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں درست کہہ رہا ہوں. اور انہی کے کچھار میں بیٹھ کے میں یہ گفتگو کر رہا تھا تو میں نے ان سے عرض یہ کیا کہ وہ رنگ اتنا بڑا ہے، آپ مجھے نیازی صاحب کہیں، آپ مجھے ظہوری صاحب کہیں، کچھ بھی صاحب کہتے رہیں، آپ دیکھیں مجھے کچھ بھی آپ کہیں، مگر وہاں کیا ہے، رنگ وہیں سے لیتے ہیں. تو اعظم چشتی صاحب پہ 1993 میں جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے ایک مضمون لکھا اور وہ جنگ میں چھپا. تو رشید بھائی نے ایک عجیب بات کہی مجھ سے. جب میں صبح ان کے گھر پہنچا، اتوار کا دن تھا، تو کہنے لگے کہ شہزاد صاحب ایک مضمون میں نے اخبار میں پڑھا ہے اور لفظیات تو آپ کی ہے مگر آپ کا مضمون نہیں ہو سکتا، وہ شہزاد احمد لاہور والے کا ہو. اب میں ہنس دیا کہ رشید بھائی کی سادگی دیکھیں کہ شہزاد بھائی لفظیات تو آپ کی ہیں اس میں ساری. تو میں نے کہا رشید بھائی وہ میرا ہی مضمون ہے. اچھا، جنگ میں کیسے چھپ گیا آپ کا؟ میں نے کہا یہ اعظم چشتی کی برکت ہوگی، ورنہ تو میرا کوئی وہ نہیں تھا. ایک دوست نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، آپ لکھ دیں. میں نے فی البدی 1993 میں لکھا جب ان کا انتقال ہوا. تو الحمدللہ اعظم چشتی بہت بڑا نام ہے، اور نعتیہ ادب جو ہے، نعت خوانی کا جو رنگ ہے وہ ان کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا. اچھا، فیصل حسن صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے. نعت خوانی میرے دوست اور میرے پڑوسی، میرے ساتھی عبد الرحمان قادری صاحب، سید عبد الرحمان قادری صاحب، الحمدللہ الحمدللہ. اور میرے ساتھ تو وہ عمرے پہ بھی گئے، تو مدینہ طیبہ کے بھی مسافر تھے وہ ہمارے ساتھ. اور نعت کے صدقے میں سارے کے سارے الحمدللہ وہ لمحات ہیں. 1995 میں ہم لوگ گئے تو الحمدللہ پہلے سب سے پہلے اول آنے پر میرا اعلان ہوا. جب میرا اعلان ہوا تو باقی جو سیکنڈ اور تھرڈ تھے انہوں نے کہا بیس کمانڈر صاحب سے کہ سر ہمارا کیا قصور ہے. تو انہوں نے اتنے غضب کے انسان تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. انہوں نے کہا اچھا بھائی یہ دو بھی جائیں گے. اب آپ ذرا دیکھیے کہ کیسے کیسے دلجوئی سرکار کرواتے ہیں. تو جو ججز بیٹھے تھے، ججز جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا سر ہمارا کیا قصور ہے.
آپ ملاحظہ فرمائیے کہ سرکار کس طرح سے بلا رہے ہیں. 6 ہو گئے. اور ایک افسر تھا, اسے اس میں شامل نہیں کیا تھا مگر اسے انچارج بنایا ہوا تھا. تو اس کی طرف دیکھ کے بیس کمانڈر صاحب نے کہا بھائی تم بھی جاؤ. 7 آدمی. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب سرکار بلاتے ہیں, محمود رضوی کا ایک شعر ہے, ارادہ شرط ہے اسباب ہو ہی جائیں گے. ارادہ شرط ہے اسباب ہو ہی جائیں گے. کرے گا عشق نبی رہبری مدینے چلو. رہبری. تو یہ فیصل بیٹھے ہیں میرے سامنے, تو وہاں 2-3 لڑکے سگریٹ پیتے تھے. تو رحمان بھائی مجھ پہ ناراض ہوتے تھے کہ آپ منع نہیں کرتے انہیں. میں نے کہا بھائی مجھے سگریٹ سے کچھ نہیں, میں تو رمضان میں بھی کوئی پیتا ہے تو اسے منع نہیں کرتا, یہ اس کا اپنا فیل ہے. مگر وہ بہت ناراض ہوتے تھے مجھ سے. اچھا پھر انہیں شوگر تھا. جب ہم بیت اللہ شریف سے نکلتے تو ایک اچھلو, وہ جو ہے جار میں ایک شربت اچھل رہا ہوتا تھا, تو ہم نے اسے اچھلو کہا. ہم نے کہا یار یہ رحمان بھائی اچھلو پینا ہے. تو کہنے لگے میں مر جاؤں گا, مجھے شوگر ہے. میں نے کہا مدینہ طیبہ میں اور بیت اللہ شریف میں اگر آپ مر گئے تو میری ذمہ داری. اب وہ مانتے ہی نہیں تھے مگر میں پلا کے چھوڑا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایسے شخص سے ان کا تعلق تھا, اور پھر فیصل نے اتنا کچھ ان سے حاصل کیا ہے. آج جب میں دیکھتا ہوں فیصل کو تو مجھے رنگ وہی نظر آتا ہے. اور فیصل نے سعادت مندی کی حد کر دی. اب تک ان کے گھر والوں سے رابطے میں ہیں, اور الحمدللہ ان کی جو اولاد ہے ایک رویہ ہے. تو اللہ فیصل حسن نقشبندی کو سلامت رکھے. میری ایک دعا ہے کہ جو ان کا نعت کا مجموعہ ہے وہ یہ ربیع الاول شریف آیا چاہتا ہے, تو اگر اس میں آ جائے گا. اور دیکھیے میرے ایک دوست ہیں 2012 میں مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میری فہرست چھپ جائے گی. 2012 میں 12, آج 20 ہو گیا. اور میں آج آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں, سن لیں بڑی ذمہ داری سے, جو چیز آپ کے سامنے ہو گئی وہ تو ہو گئی. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بعد میں کوئی کرے گا, وہ سب چیزیں کباڑ میں بکتی ہیں, کباڑ میں بکتی ہیں. اب لکھنے پڑھنے کا ذوق و شوق ختم ہو گیا ہے, تو ناپید ہے, بلکہ یہ درست فرمانے ناپید ہے. میں تو اب دیکھتا ہی نہیں ہوں. آج میں بیٹھا ہوا ڈاکٹر ذکیہ بلگرامی پہ لکھ رہا تھا, ان کا حمد کا مجموعہ آیا اور 2 نعت کے مجموعہ آئے ان کے. آج میں بیٹھا لکھ رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ خواتین نے کیسی زبردست حمدیں کہی. تو فیصل صاحب اس پر خصوصی توجہ رکھیں. اور مصطفیٰ بے مثال نام بھی آپ دیکھیں کہ سرکار جیسی مثال تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی کائنات میں. تو مصطفیٰ بے مثال ان کے نعتیہ مجموعے کا نام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے طب موضوع عطا کی. میں روز دیکھتا ہوں, روز مجھے اپنی نعتیں بھیجتے ہیں, اور نئی ردیف, نیا قافیہ, نئی بہر. اچھا, اور اس میں جو روانی ہے, تسلسل ہے, وہ آپ سے بیان نہیں کر سکتا. بڑے بڑے شاعر میرے پاس آتے ہیں مجموعے درست کرانے, مگر میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز محسوس کرتا ہوں. مگر فیصل کی جو روانی چل رہی ہے, برجستگی چل رہی ہے, الحمدللہ وہ سرکار کی نظر عنایت ہے. تو میں یہ کہتا ہوں ان سے کہ جتنی نعتیں ہو گئی ہیں اسے بسم اللہ کر کے نکال دیں, اور دوسری نعتیں پھر چھپیں گے انشاءاللہ. ہم نے عزیز الدین خاکی کی 8 نعت کے مجموعے تھے, ہم نے کلیات بنا دی. ہم نے کہا کلیات بنا دو بھائی, یہ محفوظ کر دو. کہنے لگا ایسا میں تو ابھی اور نعتیں کہہ رہا ہوں اب تک کی. ہاں, تو میں نے کہا کہ بھیا 15 تک کی آپ اسے کر دو, دسمبر 15 تک, اور اس کے بعد تمہاری اولاد کرے گی. تو میں عرض آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ جو چیز محفوظ ہو گئی وہ محفوظ ہو گئی, اور جو چیز رہ گئی 2012 والی فہرست اب تک نہیں چھپی ہے. میں یہ بھی ڈال دوں, میں یہ بھی ڈال دوں, میں یہ بھی کر دوں, میں یہ بھی کر دوں. کیا تم نعت کی فہرست مکمل کر دو گے؟ چلو ہم مانتے ہیں کہ بھائی اگر کر دو گے تو ٹھیک ہے, آ جاؤ.
अरे इतने मजमूए तसलजुल के साथ आ रहे हैं। अब तो अबरार साहब मैं हैरत ज़दा हूँ, खवातीन के इतने मजमूए आ रहे हैं। 13 मजमूए हमद के आ गए हैं और सैकड़ों नातों के। 13 मर्दों के मिला करते थे पहले, 13, अब खवातीन के 13 आ गए। आज जो मैंने मजमून लिखा है वो 13वें पे लिखा है। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि सरकार की बारगाह में जो काम करना है आपको आप कर गुजरे, और वरना अगर आपने छोड़ दिया तो फिर वो काम नहीं होगा। अल्लाह सलामत रखे हमारे अबरार से। भरपूर तारुफ, यकीनन ये डॉक्टर साहब का भी खासा है कि इस अंदाज में जो तहनीयत की कलमात हज़रत फैसल हसन नसबंदी के लिए अदा किए गए, यकीनन हम